بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی نبی الکریم۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سوکرٹیز کے بارے میں نے سقراط جسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں نے ایک اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بات کی تھی۔ بہرحال یہ جو واقعہ ہے اس طرح ہے کہ سقراط اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اور وہ سفر کرتے کرتے ان کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی، لیکن کوئی پانی پینے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ تو چلتے چلتے وہ ایک تالاب کے کنارے پہنچے، تو جو سقراط ہے اس کے شاگرد بہت خوش ہوئے۔ تو سقراط نے اپنے ایک شاگرد کو کہا کہ جاؤ اور اس پیالے میں ہم سب کے لیے پانی بھر کر لے کے آؤ تاکہ ہم پانی پی سکیں۔ تو وہ جو شاگرد تھا اس نے بڑا سا پیالہ لیا اور بھاگا بھاگا خوشی میں تالاب کے کنارے پہ جا پہنچا۔ تو جب وہ تالاب کے کنارے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں تو بہت سی خواتین اور مرد اپنے گندے جو بیسکلی کپڑے ہیں وہ اس تالاب میں دھو رہے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد جو مویشی ہیں وہ بھی اس تالاب میں آئے اور نہانا شروع ہو گئے، اور وہ سارا پانی اتنا گدلا ہو گیا کہ اس نے سوچا کہ یہ جو پانی ہے یہ تو پینے کے قابل ہی نہیں۔ لہٰذا وہ جو اپنا پیالہ ہے وہ واپس لے کے اپنے استاد سقراط کے پاس واپس آ گیا جہاں پہ شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، اور اس نے کہا کہ استاد محترم، یہ پانی پینے کے قابل نہیں ہے، ہمیں کہیں اور جانا ہوگا، کیونکہ یہ جو تالاب ہے نا اس میں تو بہت خراب پانی۔ بہرحال سقراط نے کہا، ایک پاس ہی برگر کا ایک بہت بڑا درخت تھا، تو سقراط نے کہا کہ ہم یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے سستا لیتے ہیں۔ وہ اپنے شاگردوں کو لے کے اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ کوئی آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ دو وہ سستانے لگے، انہیں نیند آ گئی۔ 2 گھنٹے کے بعد جب وہ اٹھے تو سقراط نے اپنے اسی جو شاگرد کو دوبارہ سے وہ پیالہ دیا اور اسے کہا کہ جاؤ، ہمیں سب کو بہت پیاس لگی ہوئی ہے، تم جا کے ہمارے لیے پانی لے آؤ۔ تو جو شاگرد ہے وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا کہ میں نے تو ابھی استاد محترم کو بتایا ہے کہ پانی اتنا گدلا اور اتنا خراب ہے یہاں پانی کہ ہم یہاں سے پئیں گے تو ہمارا تو پیٹ خراب ہو جائے گا، یہ استاد صاحب دوبارہ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ بہرحال چونکہ ادب اور عزت استاد کی اتنی اہم تھی ان دنوں میں، اس نے کچھ کہے بغیر وہ پیالہ واپس لیا اور تالاب کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں پہ خواتین یا جو لوگ وہاں پہ کپڑے دھو رہے تھے وہ جا چکے تھے، مویشی جا چکے تھے، اور تالاب کا پانی صاف شفاف۔ اسے کچھ سمجھ نہ آئی، اس نے وہ جو پیالہ ہے وہ بھرا اور واپس اپنے استاد کی طرف آیا، سقراط کی طرف۔ تو اس نے کہا، استاد محترم، آپ کو کیسے پتہ تھا کہ یہ جو پانی ہے یہ صاف ہو جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ یہ پانی اس وقت جب تم وہاں گئے تو خراب تھا، لیکن پھر یہ پانی میں جتنی گرد و غبار تھا یہ وقت کے ساتھ سیٹل ہو گیا نیچے، اور شفاف پانی اوپر آ گیا۔ اور اس نے کہا کہ ہماری سوچیں بھی اسی گدلے پانی کی طرح ہوتی ہیں کہ کئی دفعہ ہم ان سوچوں میں آ کے، ان کے بھنور میں آ کے حتمی فیصلے کر بیٹھتے ہیں، لیکن وہ فیصلے ایکچولی ریئل فیصلے نہیں ہوتے۔ اچھا، میں جو چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ آج کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ ہماری سوچیں بھی اس گدلے پانی کی طرح ہیں جو بعض اوقات اتنی منتشر رہتی ہیں یا اتنی خراب اور منفی ہو جاتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو یہ چیزیں ٹھیک ہونے ہی نہیں پائیں گی یا ٹھیک ہونے کے قابل ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہمارے موڈ کی بات ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں خود بخود سیٹل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ میں نے سیکھی ہے کہ چیزیں جلد بازی میں سیٹل نہیں ہوتی، وہ وقت کے ساتھ سیٹل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایک قانون قدرت کا ایک اصول ہے جو ہمیں سمجھنا ہے۔ لیکن مشکل وقت میں
حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے. جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں نا آج، وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مشکل وقت میں حوصلہ ہارنا نہیں چاہیے. جب بھی منفی سوچ ہمارے دماغ میں موجود ہو، ہمیں حتمی فیصلے نہیں کرنے چاہیے، ہمیں کنکلوژنز کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے جس میں ہم ہوتے ہیں اس وقت. تو وہ جو حتمی فیصلے ہیں نا، وہ ہم نے نہیں کرنے. اور اس چیز کی امید رکھنی ہے یا رکھنی چاہیے کہ ہر ہارا ہوا وقت اور ہر ہاری ہوئی ہمت کسی بھی وقت جیت میں منتقل ہو سکتی ہے. تو آج کسی بھی وجہ سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی منفی سوچ ہو تو خدا را کوئی حتمی فیصلے نہ کیجیے. خدا را یہ نہ سمجھیے کہ اب چیزیں تبدیل نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ کی چیزیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ سیٹل ہوں گی. آپ انہیں تھوڑا سا ٹائم دیکھ کر دیکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل آئی ایم نیاز ملک کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ یہ جو امید اور ہوپ کا میسج ہے ہم اسے آگے بڑھا سکیں.